تو یہ جو ہوتی ہیں کہ منطق سے آپ کیونکہ منطق میں کیا ہوتا ہے، آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کون سا استدلال درست ہے اور کون سا استدلال درست نہیں ہے، اور منطق میں یہ بحث ہوتی ہے کہ یہ جو قیاس تمثیل والا ہوتا ہے یہ باطل کیوں ہے، کیونکہ یہ استدلال صحیح نہیں بنتا۔ تو یہ منطق پڑھنا اس وجہ سے اہم ہے کہ کہیں انسان جو ہے وہ استدلال میں جو ہے وہ غلطی کا شکار نہ ہو جائے، مغالطے کا شکار نہ ہو جائے یا قیاس نہ کرنے لگ جائے، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے خطبہ جب مجالس وغیرہ پڑھتے ہیں تو وہ نقطے وغیرہ لگاتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ جی غلط اس نے سمجھا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا علی کی ولایت کے بغیر جو ہے وہ تمہاری عبادت اور تمہارا اسلام قبول ہے؟ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نہیں قبول نہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ اسلام کیسے مکمل ہوا علی کی ولایت کے ساتھ؟ قرآن مجید کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ وہ کہتے ہیں جب دین تمہارا جو ہے وہ علی کی ولایت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تو پھر نماز کیسے مکمل ہوگی؟ ٹھیک ہے، اب یہ جو چیز یہ کیا مغالطہ ہے، کیونکہ وہاں دین کے مکمل ہونے میں ولایت علی کیا ہے؟ عقیدے کی بات ہے، اور نماز میں کس کی بات ہے؟ پڑھنے کی بات ہے۔ تو پڑھنے کو انہوں نے قیاس کیا کس کے اوپر؟ عقیدے کے اوپر۔ تو عقیدے کے پڑھنے سے تو دین مکمل نہیں ہوا نا، عقیدہ رکھنے سے دین مکمل ہوا ہے۔ تو عقیدہ رکھنے سے دین کا مکمل ہونا اور ہے، اور نماز بھی جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ولایت کے عقیدہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر نماز بھی مکمل ہوگی کیونکہ عقیدہ تو رکھے ہوئے ہے۔ تو وہ عقیدہ رکھنے سے پڑھنے کو کہاں سے انہوں نے ثابت کر لیا؟ تو یہ چیز سے کیا کہتے ہیں؟ مغالطہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے صغرا میں چیز ذکر کی رکھنے والی عقیدے والی، وہ آپ کی کبرا میں کیا ذکر نہیں ہوئی، یعنی قیاس اقترانی آپ کا بنا ہی نہیں ہے۔ تو قیاس اقترانی میں کیا ہوتا ہے کہ حد وسط کیا ہوتی ہے؟ تکرار ہوتی ہے، وہ چیز ہے ہی نہیں یہاں پہ۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ منطق سکھاتی ہے کہ کہیں آپ مغالطوں کا شکار نہ ہو جائیں اور ایسے استدلال نہ کرنے بیٹھ جائیں کہ جو عوام کے لیے تو واہ واہ کا سبب ہے لیکن حقیقت میں وہ کیا ہوں؟ اندر سے خالی ہوں، قیاس ہوں یا مغالطے وغیرہ ہوں۔ تو اسی وجہ سے شہید ثانی نے کہا کہ جی فقیہ کے لیے جو ادلہ کی شرائط ہے ان کی کیا معرفت ہونی چاہیے کہ بھی دلیل کہتے کسے ہیں، ٹھیک ہے، دلیل کی شرائط کیا ہوتی ہیں وہ ساری اسے پتہ ہونی چاہیے۔ اور یہ علم کون سا ہے کہ جو یہ سمجھاتا ہے کھول کھول کے کہ دلیل کسے کہتے ہیں، برہان کسے کہتے ہیں، دلیل کی شرائط کیا ہوتی ہیں، دلیل کی اقسام کیا ہوتی ہیں؟ یہ علم منطق ہے۔ اب علم منطق کی ساری ابحاث بھی اس میں نہیں ہیں، وہ جو اہم ابحاث ہیں جس کے اندر یہ چیزیں